آج فائنل رپورٹس ملنی ہیں، لے آؤں گی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ کیا ٹھیک ہوگا؟ سب ختم۔ ایسے تو نہ بولے، احمد میرا بھی تو بیٹا ہے، میں بھی اسی تکلیف سے گزر رہی ہوں جس سے آپ گزر رہے ہیں۔ اچھا سنیں، یاد ہے ڈاکٹر نے کہا تھا کینسر کے سمٹمز پہلے سے کافی کم ہیں، آپ بس اللہ سے اچھے کی امید رکھیں اور دعا کریں۔ 5 سال ہو گیا نادیہ، تمہارا خدا اور تمہاری دعائیں۔ اگر خدا سچ میں ہوتا نا تو ہمارا بیٹا بھی اس تکلیف میں نہ ہوتا۔ وارث، تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا، سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ اس کو سننے سے کچھ نہیں ملے گا، چل کام کر۔ ہر وقت ٹائم ضائع، ابھی ویسے بھی کسٹمر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ویسے بوس، صبح صبح قرآن پاک سننے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اور مجھے سکون ملے گا جب میں تجھے اس نوکری سے نکالوں گا۔ بوس، ایک بات پوچھوں آپ سے، بک آپ خدا کو نہیں مانتے؟ ویسے مجھے بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے بھی یا نہیں، لیکن بوس میری امی کی سوچ خدا کو لے کر بہت الگ ہے۔ وہ کہتی ہیں ہر غم ہر خوشی خدا کی طرف سے ہوتی ہے، ہمیں بس اس کے فیصلوں پہ صبر کرنا ہے۔ بوس، یہ تو اسی کی رہے گی جس کی میں نے اس دن بولتی بند کروائی تھی۔ اسفند ہاں ہاں ہاں، خدا ہے، وہ ہر جگہ ہے، سر اس بات کا ثبوت بھی دینا آپ۔ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور کون کر سکتا ہے؟ سر آپ کو کیا آپ کے پیرنٹس سے پیدا نہیں کیا؟ اوئے بوس کدھر؟ پکڑیے، آئے تو اس کو واپس دے دینا، اب نکل یہاں سے۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ پکڑ سے۔ جی سر، کیا کروانا پسند کریں گے؟ سر اوہ ہاں، بس تھوڑی سی ٹرمنگ کر دو اس کے ساتھ۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ پہلے کبھی دیکھا نہیں آپ کو؟ میں دبئی ہوتا ہوں، کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ خیر اور سنیں دبئی بڑا ماڈرن ہو گیا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن ایک چیز نے مجھے تھوڑا پریشان کیا ہے۔ وہ کیا سر؟ وہ یہ کہ وہاں کے حالات اب بدلتے جا رہے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ انسان کو اس دنیا میں اتنا نہیں کھونا چاہیے کہ وہ اپنا اصل مقصد ہی بھول بیٹھے۔ اور وہ مقصد آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ احمد۔ نائس نائس نائس، میں بھی کہوں، آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے کا نام بھی احمد ہے۔ خیر، سو ہمارا مقصد کیا ہے احمد بھائی؟ مقصد ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا اور آخرت کی تیاری۔ اور اگر آپ کو آخرت میں یہ پتہ چلے کہ کوئی اللہ کوئی جنت جہنم نہیں ہے تو
نہیں یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی اپنی دکانیں ہیں اور ہر کسی نے اپنی دکان کو چمکانے کے لیے فرضی خدا بنا رکھے ہیں. سوال اچھا ہے. یعنی آخرت پر شک؟ نہیں بھائی نہیں، آخرت پر شک نہیں ہے. انسان کو کسی چیز پر شک تب ہوتا ہے جب اس کا کسی دوسری چیز سے یقین اٹھنے لگے. مطلب یہ کہ سائنس نے ابھی تک ثابت نہیں کیا نا کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہے یا نہیں، کوئی اللہ کا وجود ہے یا نہیں، مرنے کے بعد جنت یا جہنم کا تصور ہے یا نہیں. اصل میں بات یہ ہے احمد بھائی کہ میرا دماغ یہ بات نہیں مانتا کہ واقعی کوئی خدا کا وجود ہے یا نہیں. اچھا مجھے کچھ باتوں کے جواب تو دو. ہاں. کیا تم ان دونوں آنکھوں سے اس دیوار کے پار دیکھ سکتے ہو؟ نہیں. کیا تم ہوا میں جہاز کی طرح اڑ سکتے ہو؟ کیا تم اپنے دونوں کانوں سے ساتھ والی دکان میں ہونے والی باتوں کو سن سکتے ہو؟ نہیں احمد بھائی نہیں. بالکل صحیح. جس طرح ہماری کان، آنکھ اور جسم کی لمیٹیشنز ہیں، اسی طرح انسانی دماغ کی بھی لمیٹیشنز ہیں. ایک انسانی دماغ کائنات میں ہونے والی تمام چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. دماغ کی لمیٹیشنز یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کن ذہن ہوں؟ بالکل بھی نہیں. آپ تو بڑے ذہین ہیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ بے جان سا بیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک اتنے بڑے درخت کی شکل کیسے اختیار کر لیتا ہے؟ ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا سانس آخر بند کیوں نہیں ہوتا؟ کیسے ایک پرندہ اپنے دونوں پروں سے اپنے وجود کو ہوا میں اٹھائے رکھتا ہے؟ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی بھوک نظر کیوں نہیں آتی؟ ہوا چلتی ہے، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن آخر اس کا کوئی وجود دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ جیسے کہ گائے گھاس کھاتی ہے اور دیتی دودھ ہے، کیسے؟ بالکل صحیح. اور تم یہ تمام باتیں اپنے ذہن سے سمجھنا چاہتے ہو، تو یہ تھوڑا مشکل ہے. اگر خدا سچ میں ہے تو وہ مجھے میرے بیٹے سے جدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ساری کوششیں کر لی ہے، سب کچھ کر لیا، نہ وہ سن رہا ہے نہ وہ کچھ کر رہا ہے، مشکلوں پہ مشکلیں ڈالتا جا رہا ہے. میں تھک گیا ہوں امن بھائی. یہ آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوتی. شاید اللہ مجھے پسند نہیں کرتا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفهم. اگر اللہ تمہیں پسند نہ کرتا تو یہ آزمائشیں بھی بالکل نہ دیتا. دنیا میں بہت غم اور مشکلات ہیں، لیکن میں نے زندگی سے ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر اللہ کوئی غم دیتا ہے یا کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے بدلے بہت کچھ دیتا بھی تو ہے. یہ انسان کی غلطی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ نہیں پاتا. یاد رکھو، اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت یا آزمائش آتی ہے تو ساتھ میں آسانی بھی آتی ہے، ضرور آتی ہے. یقین کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. الحمدللہ رپورٹس نیگیٹو آئی ہیں احمد کی. میں پھر اللہ اور میری دعائیں. بھائی رپورٹس نیگیٹو آئی ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، بس ہم اس سے دور ہو گئے. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون
بیٹا آپ کا اپنے رب کی طرف لوٹ جانا بے شک مجھے اور آپ کی ماما کو بہت غمگین کرتا ہے، لیکن ہم بھی وہی کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر کہا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرتا ہے۔ ذاك جمالنا يسمو يتعالى. اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت یا آزمائش آتی ہے تو ساتھ میں آسانی بھی آتی ہے، یقین کرو ضرور آتی ہے۔